الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جس سے چاہیں جتنا محبت کر لے آخر میں جدائی ہے۔ دنیا کی چیزوں سے محبت کر لو،
گاڑیوں سے محبت کر لو، زمینوں سے محبت کر لو، پیسے سے محبت کر لو، اولادوں سے محبت کر لو، بیویوں سے محبت کر لو، اور چاہے تو آپ ناجائز محبتیں کرو، حسیناؤں سے، مر سڑ جانے والوں سے محبت کرو، لیکن فرمایا آخر میں جدائی ہے۔ آخر میں جدائی ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن فرمایا یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، ارضی واسعۃ، اے میرے پیارے بندو، اللہ فرمائے یا عبادی، اے میرے پیارے بندو، الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے میری زمین بہت وسیع ہے۔ یہاں ایسا اس لیے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آنا، پکا بن گیا، گناہوں کو چھوڑ کر ہدایت کی طرف آنا، ہدایت کی طرف سفر کرنا، بے حیائی کو چھوڑنا، یہ ہجرت ہے۔ اہل ایمان کو پہلے حکم دیا گیا کہ جب وہ سرزمین مکہ پر کفار کی وجہ سے پریشان تھے کہ وہ ان کو عبادات نہیں کرنے دے رہے، اللہ کی بندگی نہیں کرنے دے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرنے دے رہے، تو اللہ نے فرمایا میری زمین وسیع ہے تو ہجرت کیجیے، میری زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کیجیے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن ہمیں جو ہجرت کا حکم دیا گیا ہے، اگر ہمیں عبادات میں مسئلہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مسئلہ ہے، اپنے دین پر عمل کرنے میں تنگی ہے، تو ہمارے لیے بھی وہی احکام ہے کہ ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی ایسے علاقے کی طرف ہجرت کریں، علاقے کی طرف ہجرت کریں جہاں دین اسلام کی بات کرنا، دین اسلام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے کے ماحول کو ایسا بنایا ہے جو دین کے مخالف ہے۔ ہمارے گھر میں اسلام کے لیے، دین کے لیے جگہ نہیں، ہمارے لین دین معاملات میں دین کے لیے جگہ نہیں، ہمارے نکاحوں میں، ہماری شادیوں میں، خوشی غمی میں دین کے لیے جگہ نہیں، جبکہ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو فرمایا کہ میری زمین وسیع ہے، اگر مجھ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو جگہ نہ ملے، آپ کو جہاں جس وطن پہ آپ بستے ہو وہاں نہ بسنے دیا جائے، تو پھر آپ کو جگہ چھوڑ کر کسی اور علاقے کی طرف، کسی اور سلطنت کی طرف، کسی اور ریاست کی طرف ہجرت کر جاؤ، جہاں پر آپ کو آزادی ہو کہ آپ مجھ سے محبت کر سکیں، میرے نبی سے محبت کر سکیں، آزادی کے ساتھ مجھ سے اظہار محبت کیا جا سکے، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ۔ تو ہمارا مقصد تو یہ تھا اصل میں کہ ہم کھل کر اللہ کی محبت کا اظہار کریں، اور اللہ سے محبت کا اظہار صرف نماز نہیں ہے، اپنے نجی معاملات بھی ہے،
اپنی نجی زندگی بھی ہے، اپنی خوشی اور غمی، دکھ اور سکھ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، اور اللہ کی قربت کے لیے ہمیں جو آزادی درکار تھی وہ ہمیں میسر ہے۔ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اپنی چار دیواری کے اندر ہم نے اپنی مرضی سے اللہ کے دین کی مخالفت کی ہے۔ ہم اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے فلم دیکھتے ہیں، گانا سنتے ہیں، اپنی مرضی سے غیر شرعی اعمال کو سر انجام دیتے ہیں، اور بہر آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے، ہمیں دین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جا رہا، کرنے دیا جا رہا، ہم یہ باہر آ کر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں جو گھر دیا، ہمیں زمین دی، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی، یہ ایک آزاد جگہ ہے کہ ہم یہاں اللہ سے اظہار محبت کریں۔ اللہ سے ہمیں جو ایک کمرہ اللہ نے عطا فرمایا، یہ ایسا کمرہ ہے کہ جس میں ہم اللہ سے راز و نیاز کریں۔ اکیلے ہو گئے، اپنے مولا سے سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ نفل نماز پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی جا رہی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی جا رہی ہے، اور ان 2 رکعت حاجت کا معنی مولا سے مولا مانگا جا رہا ہے کہ اللہ تو اپنی محبت عطا کر دے، مولا تو اپنا قرب عطا کر دے، مولا آپ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو قبول کر لیجئے۔ یہ کمرہ ہمیں جو تنہائی کے لیے ملا ہے، یہ راز و نیاز کرنے کے لیے ملا ہے، لیکن ہم نے اس کمرے کو اس مقصد کی بجائے ہم نے اس کا الٹ استعمال شروع کر دیا ہے۔ ہم جب اکیلا ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو اللہ سے اللہ مانگنے کی بجائے، اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرنے کی بجائے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی بجائے، ہم ایک گل سڑ جانے والی لاش سے ہم راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے اور ناجائز تعلق کو فروغ دینے کے لیے ہماری سرگوشیاں ہو رہی ہیں، رات کو ہماری مجلسیں ہو رہی ہیں، رات کو کر سے بلا بالو آرام نال پکھے چلا جو بیا کوئی بندہ کٹھا نہ تھی تو باقی میری طرف دیکھو گئی۔ تو اللہ سے راز و نیاز کے لیے ہمیں یہ تنہائیاں، یہ گھر، یہ 4 دیواری اور ہمیں ایک مخصوص کمرہ ملا ہے، لیکن ہم اس موقع کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع کر رہے ہیں۔ ہم جب تنہا ہوتے ہیں فلم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں غیر محرم سے ناجائز تعلقات کی گفتگو اور بات چیت شروع کر دیتے ہیں، اپنے ربا کو، اپنے مولا کو ناراض کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب مولا کو ناراض کریں گے، یاد رکھو جو اللہ نے یہ فرمایا، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، کہ میرے بندو جو آپ میں سے مجھ پر ایمان لا چکے ہو، آپ کے لیے زمین وسیع ہے، اگر اللہ کو ناراض کریں گے یہ زمین وسعت کے باوجود بھی ہم پر تنگ ہو جائے گی، وسعت کے باوجود۔ تو بہرحال یہ جو وسعت زمین اللہ نے ہمیں عطا کی کہ ہم اللہ کی دھرتی پر سانس لے رہے ہیں،
بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں سے۔ یہ نعمتیں ہمیں اس لیے عطا ہوئی کہ ہم اللہ سے اظہار محبت کریں، اور ایمان سے بڑھ کر اس زمین پر کوئی قیمتی خزانہ، کوئی قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اللہ ساری کائنات کے خزانے دے دے، ساری کائنات کے، جو جو انسان کے دل میں خواہش ہے، آرزو ہے، اللہ رب العالمین وہ ہر چیز دے دے۔ ایک رائے کے برابر اللہ جس کو ایمان دے دے، یہ زیادہ قیمتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ آپ کے سر پر کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، پھٹے پرانے بدن پر کپڑے ہیں، 3 دن سے آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، 3 دن۔ آج ہم کہتے ہیں ہم غریب ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں غریب وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں ایک دن کھانا پکتا تھا، ایک دن نہیں پکتا تھا۔ پہلے زمانے میں متوسط گھرانہ اس کو کہا جاتا تھا جس گھر میں ایک وقت کا کھانا پکتا تھا۔ خوشحال گھرانہ اس کو کہتے تھے جس گھر میں 2 وقت کا کھانا پکتا تھا۔ اب کہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے؟ بڑے سے بڑا امیر گھرانے والا وہ کہلاتا تھا جو سال میں 2 جوڑے کپڑے خریدتا تھا۔ اب مجھے کوئی غریب دکھاؤ جو سال میں 2 جوڑے نہ خریدتا ہو۔ پہلے امیر سے امیر آدمی سال میں 2 جوڑے کپڑے خریدتا تھا۔ غریب کے گھر میں ایک دن روٹی پکتی ہے، ایک دن نہیں پکتی۔ اب غریب کے گھر میں روزانہ کھانا پکتا ہے، تو غربت کہاں ہے؟ خواہشات پوری نہیں ہو رہی، خواہشات، ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، مطلب کھانا مل رہا ہے، آب و ہوا مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، موٹر سائیکل میسر ہے اور صحت میسر ہے، لیکن نہیں۔ یہ جو ہجرت ہے کہ آپ ایسی زمین کو چھوڑ دو جہاں اللہ سے اظہار محبت نہ کرنے دیا جائے، آپ ایسی زمین کی طرف چلے جاؤ جہاں پر آپ کو اظہار محبت کرنے دیا جائے۔ تو اب آپ کو گھر میں اگر یہ چیز میسر نہیں تو خانقاہ میسر ہے، آؤ، آپ کو یہاں اللہ کی محبت کی بات سکھائی جائے گی، اللہ کے قرب کی بات سکھائی جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو میں نے شروع میں نقل کیا کہ ہر محبت جس سے چاہو محبت کر لو، آخر میں آپ کو جدائی کا غم اٹھانا پڑے گا۔ ماں باپ سے محبت ہے، جائز محبت ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے، جائز محبت ہے۔ شوہر سے بیوی کو محبت ہے، جائز محبت ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ جائز محبت ہے۔ بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، یہ جائز محبت ہے۔ شاگرد اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، یہ جائز محبت ہے۔ استاد اپنے علم اور عمل والے شاگرد کی محبت کو پرچار کرتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ مرید اپنے سچے پیر سے، جوٹے چیر سے نہیں، سچے پیر سے، جو اللہ کا سچا ولی ہو، اللہ کی محبت کی باتیں سمجھاتا ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی باتیں، آپ کی محبت کی باتیں سمجھاتا ہو، یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہتے جی اللہ والے کہاں ہیں؟ پھر انسان کہاں ہے؟ یا تو سرے سے انسانیت کا انکار کر دو کہ انسانیت ختم ہو گئی۔ اگر انسانیت کی کوئی رمق موجود ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، اہل اللہ بھی موجود ہیں، اللہ کے دوست بھی موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ جلال الدین روم خود آئیں گے میں اصلاح کرواؤں گا، شمس الدین تبریز خود آئیں گے میں اصلاح کرواؤں گا، شیخ عبد القادر جیلانی خود آئیں گے میں اصلاح کراؤں گا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی اٹھ کر آ جائے، آپ اصلاح کروانے والے نہیں۔ میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ہم مردوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ صاحب مر ونجے تو ساڈا ڈاڈا وڈا عالم ہے، بڑا نیک عالم ہے، اسا ایو سما ولی نہیں ڈٹھا، جینے انہاں منہ نہیں ڈٹھا، مویا دا تے اسا ایو سما ولی نہیں ڈٹھا۔ جو 20 سال 30 سال 40 سال اللہ کا قرآن پڑھا رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، کہتا ہے ولی ختم ہو گئے۔ اس دور میں موجودہ دور میں قرآن کی خدمت کرنے والے سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، جس کو سارا معاشرہ گالیاں دیتا ہے، یہاں تک کہ جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین بھی گالیاں دیتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پڑھا رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ قاری عثمان صاحب جن کے بچے پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، شام کو اپنے بچوں کو کہتے ہیں تہاڈا جڑا استاد ہے نا وہ پاگل دا پتر ہے۔ میرے کو سارا ریکارڈ ہوندے پیا جے تواڈے سی ڈی ٹی والے بول سارے مدرسے دا ریکارڈ ہوندے، سارے بول تواڈے ریکارڈ بھی ہوندے، ٹینشن نہ جدی کرو، سارے سی ڈی ٹی تواڈے گھر ودی ہوندی ہے، وہ خبر آن دینی ہے۔ اور جب باپ اپنی اولاد کے سامنے قرآن پڑھانے والے کا گلہ کرے گا، برائی کرے گا، الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، مجھ سے لکھوا لو قیامت کی صبح تک آپ کی نسل میں کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی، مجدد الفسانی کا جن کو لقب ملا ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ مجاز بھی ہیں، آپ کے قدموں پہ بیٹھ کر اللہ اللہ سیکھی۔ لوگوں نے آپ کو کہا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی تو عالم پورا نہیں ہے، اور آپ کے علم کا چرچا پوری دنیا میں ہے، آپ کا جو پیر و مرشد ہے وہ عالم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا میں امداد اللہ مہاجر مکی سے علوم شرعیہ سیکھنے نہیں جاتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سیکھنے جاتا ہوں، میں اللہ کی محبت سیکھنے جاتا ہوں جو کتابوں میں نہیں ہے، جو سینہ در سینہ ہے۔
اللہ نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنا خاص قرب اور نور عطا فرمایا، اور وہ آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں منتقل فرمایا۔ میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا آج بھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لانے سے پہلے جس معاشرے کا وہ حصہ تھے، وہ معاشرہ ایسا تھا کہ بغض، کینہ، حسد ان کی رگ رگ میں اور خون کے ایک ایک قطرے میں تھا۔ اگر کسی کا گھوڑا کسی امیر زادے کے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیتا، یا دو قبیلے والے آپس میں چل رہے ہوتے اور کسی کا گھوڑا پہلے پانی پی لیتا، وہ اتنا حسد اور بغض کے مارے ہوئے تھے کہ وہاں نسل در نسل جنگیں چلا کرتی تھی اور سینکڑوں لوگ ایک دوسرے کے قتل کر دیا کرتے تھے صرف اس بات پر۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے، وَيُزَكِّيهِمْ، آقا علیہ السلام نے ان کا تزکیہ فرمایا تو ان کے دل کو بغض، کینہ، حسد سے پاک فرمایا۔ حضرت صاحب میں تہاڈا مرید ہاں، تہاڈا حکم سر اکھی تے، لیکن ایک فلانی گال میں کو نہ کہے پہ اے میں فیصلہ کر چکا، میرا ذاتی مسئلہ ہے تے میں اپنی مرضی سے لڑنے، واللہ میرے آقا کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ میرے آقا کے صحابہ ایسے صحابہ تھے، ایسے صحابہ تھے کہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا، آذانوں کے وقت حکم فرمایا، بلال سے فرمایا اعلان جہاد کر دو، جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ایک جانثار جس کی سہاگ رات تھی، اپنی بیوی سے صحبت سے فارغ ہو چکا تھا، لیکن آقا کا اعلان آیا، اس نے غسل نہیں کیا، تلوار ہاتھ میں لی، نیزہ ہاتھ میں لیا، زرہ پہنی، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے باہر آیا، میدان جہاد میں کود گیا، اسی دن شہید ہوا۔ اور آپ جب شہید ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، تو آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب شہداء میں سے کوئی اور طرح کا ماجرا دیکھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل نے مجھے سارا واقعہ سنایا ہے، تو یہ جنبی تھا، فرشتوں نے آ کے اسے غسل دیا ہے، کیونکہ شہید کو غسل دینا انسانوں کے لیے منع ہے، تو فرشتوں نے آ کے غسل دیا ہے۔ ایسے تھے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، ایسے نہیں تھے پھر سے میں سر رکھی تے میں تھوڑا ادب کرنا، میں کو تو جتیا مار گنا، میں کو تو جتھا کھڑا دیو، میں کو کن پکڑوا دیو، میں کو جڑا کچھ کر دیو، لیکن میں جڑا پنگا کی دکھنا نا پھرا نال عدالت اللہ او کہنا شروع میرا حق والاصلاح کہتی ہے۔ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ایسے نہیں ہوگی، اصلاح ایسا فن ہے کہ اپنے دل کے اندر سے بغض،
کینہ، حسد اور حسیناؤں کی محبت، ناجائز محبت، ان سب کو ختم کرنا ہے، اللہ والوں کے ساتھ آنا ہوگا، دل کے ساتھ، جسم کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اور دل و جان کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ۔ اب آپ کو جو دستیاب ہے نا، یہی شمس الدین تبریز ہے، یہی جلال الدین روم ہے، یہی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہی وقت کے شاہ ابرار الحق ہے، یہی شاہ عبد الغنی پھول پوری ہے، یہی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، یہی بڑے بڑے اسلاف ہیں۔ اب بس یہ بھول جاؤ کہ وہ آئیں گے۔ اللہ اس پر قادر ہے، اللہ اگر ایسا چاہے ہو جائے تب بھی نہیں مانو گے، لکھوا لو مجھ سے۔ اور یہ کہنا کہ جی اللہ والے نہیں رہے، اللہ والے نہیں رہے، ویسے ہوں بس جان دے ہیں کہ اوقات کو بھی جان دے ہیں، یہ کوئی ایسا ولایت کا منصب، حافظ کا منصب، قاری کا منصب، عالم کا منصب ایسا نہیں ہے کہ جس کی الاٹمنٹ آپ اور میں دو، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ ایم پی اے نہیں ہے کہ جو 5 سال کے لیے ایم پی اے بن گیا پھر ہارے گا تو پوری زندگی سابق ایم پی اے، سابق عالم کوئی نہیں ہے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا تو ایک حافظ صاحب کو میں نے کہا حافظ صاحب آؤ آپ تلاوت کرو، تو ایک مجمع میں سے بندہ کہتا ہے حضرت صاحب کہو سابق عالم، یہ سابق قاری صاحب۔ میں کہ نہیں یہ موجودہ بھی قاری صاحب ہے، کہتے قرآن تو بھول گئے۔ میں کہ چاہے اس کو قرآن بھول گیا ہے، اللہ نے اپنے پیارے صفتی نام میں سے اس کو نام دیا ہے حافظ۔ حافظ اللہ کا صفاتی نام، اپنی صفت میں سے یہ ایک صفتی نام دیا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا۔ حسد کی وجہ سے جو کہتا رہے کوئی حل ہونے والا نہیں ہے، وہ الٹا اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ سابق حافظ، سابق قاری صاحب، سابق عالم نہیں، سابق ایم پی اے، سابق ایم این اے یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن دین والوں کو سابق نہیں کہا جا سکتا۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، یہ جو زمین کی وسعت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ زمین بہت وسیع کر دی، اللہ کی دھرتی بہت وسیع ہے۔ اللہ فرماتے یا عبادی، مجھ سے پیار کرنے والے میرے بندو، مجھے سجدہ کرنے والے میرے بندو، اگر تمہارے لیے کوئی جگہ تنگ ہو جائے وہ جگہ چھوڑ دو۔ کوئی بندہ ہے جرا تو کو نماز پڑھن تو رکیندا ہوئے، قرآن پڑھن تو رکیندا ہوئے، اللہ اللہ کرن تو رکیندا ہوئے، خانقاہ آمن تو براہ راست رکیندا ہوئے، ہے سعید میں گما پھرا دے گالی ولا دے کھڑا ہوندی مرضی شاباد ہے نا، ڈائریکٹ سیدھے سیدھے لفظ نہیں آ سکتا، دین تو روکن والا علی یہ اس میں پیدا رہتی ہے۔ جب اتنا آزادی ہے، اتنا اللہ کی زمین آپ پر اور مجھ پر وسیع ہے کہ آپ اور میں بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے ربا کو سجدہ کر سکتے ہیں، اپنے ربا سے آہوزاری کر سکتے ہیں، اپنے ربا کے حضور رات کی تنہائی میں جب چاہیں جھولی پھیلا کر اپنے دکھڑے سنا سکتے ہیں، اپنے درد سنا سکتے ہیں، اپنے رب سے اپنے راز و نیاز کی باتیں ساری ساری رات کر سکتے ہیں، پھر نہیں کر رہے، مطلب دلوں کے اندر بغض، کینہ، حسد، یہ ایسے امراض ہیں کہ ان کا علاج ضروری ہے۔
اور وہ خانقاہ میں ہوگا. یہاں نہیں آنا، کسی اور خانقاہ میں چلے جاؤ، لیکن کراؤ، علاج کراؤ. ایک ڈاکٹر جب بتاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک بہت خطرناک مرض ہے، احتیاطی تدابیر ہے، اگر پھر اس لیول پر پہنچ جاؤ یہ دوائی استعمال کرو، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے علاج کراؤ، کسی اور سے کرا لو. گردے کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، فالج کا مریض ہے، جہاں سے چل کر علاج کروائیں. لیکن یاد رکھو جسمانی امراض سے زیادہ خطرناک روحانی امراض ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سب کو رضی اللہ عنہ، خلیفہ دوم، جن کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر ہوتا، لکان عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس میں ایک دن نصیحت فرمائی، فرمایا بھائی اگر آپ جنگل میں جا رہے ہو، آپ کی منزل پر پہنچنے کے دو راستے ہوں، ایک پر شیر بیٹھا ہو، دوسرے راستے پر حسین لڑکا بیٹھا ہو، تو فرمایا جس راستے پر شیر بیٹھا ہے اس راستے پر جانا، جس پر حسین لڑکا بیٹھا ہے نہ جانا. صحابہ نے عرض کیا امیر المومنین اتنا؟ فرمایا ہاں، اگر بھیڑیے نے آپ پر حملہ کر دیا آپ کی جان چلی جائے گی، اگر نفس اور شیطان نے آپ کو اس حسین لڑکے کے عشق میں مبتلا کر دیا آپ کا ایمان چلا جائے گا. تو فرمایا جان سے ایمان زیادہ قیمتی. ہونا دن حضرت سے کیا تھی دے یہ میں خام خواہ پیش پہ بجے بھائی میں دے رہا ہوں پیش تک تسا پہ بجے انہوں نے میں تو کہنا ہوتا میں کی تو دے رہا حضرت میں تو دے رہا پیش تک وہ دے ہوتا زیر زمانے آج بھی نہ روکنا. اگر میں پیش ہونا ہے نا پیش وال پیش زمانے طاقتور ہونا، پھر میں ڈنڈے کے دور پر قانون نافذ کر کے دکھاتا آپ. زیر ہاتھ بات کرتے آدھا ہوئے حسیناؤں کو چھوڑ دو ایمان خطرے میں. میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ سے دور کر سکے اتنا جتنا بد نگاہی کا گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. جسے دنیا نے شیخ العرب والعجم کا لقب دیا، مشرق سے لے کر مغرب تک کوئی ایک مدرسہ ایسا دکھا دو کہ اس مدرسے والا حکیم اختر کو نہ جانتا. کوئی ایک مسجد ایسی دکھا دو جس کا امام جمعہ پڑھانے والا خطیب حکیم اختر کا نام نہ سنا ہو. ایسا اللہ کا ولی جس نے 70 سال تک اولیاء کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھائے. 70 سال کی عمر کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی ہے، لوگوں کو دین بتانا شروع کیا، لوگوں کو اللہ کی محبت سکھانا شروع کی ہے. 21 سال آپ صرف 21 سال شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ سے اللہ اللہ سیکھتے رہے. 21 سال کہنا. اور آپ طب پڑھتے تھے تو درمیان میں اپنے باپ سے درخواست کی ابا جان میرا دل کرتا میں عالم بنوں. تو میرے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کے والد محترم نے فرمایا بیٹا نہیں، پہلے حکیم بنو، اپنا روزگار پہلے، جب کمانے کے لائق ہو جاؤ گے پھر مدرسے میں پڑھنا. حضرت نے اپنے ابا سے عرض کیا ابا کیوں؟
کہا مجھے شرم آتی ہے کہ تو دین کو ذریعہ معاش بنائے. پہلے حکیم بنے، پھر اپنے پیر و مرشد کے پاس جا کر پڑھتے بھی رہے، اللہ اللہ بھی سیکھتے رہے، اور چھٹی کے وقت اپنے مریضوں کو دوائی دیتے تھے، اور اس سے جو نفع کماتے تھے اپنا گھر بھی چلاتے تھے، اپنے استاد کا گھر بھی چلاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابہ میں بہت بڑے مالدار صحابی ہیں. اتنے مالدار صحابی ہیں، اتنے مالدار صحابی ہیں، آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپیل فرمائی کہ میدان جہاد میں جہاد کے لیے جانا ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، مال و زر کی ضرورت ہے، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، نیزوں کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت ہے، زروں کی ضرورت ہے. کون ہے جو اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنا مال پیش کرنا چاہتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی دائیں طرف سے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 100 گھوڑا میری طرف سے ہو گیا. اب یہاں سے لکھوا لیا، سامنے آ گئے. حضور نے فرمایا بھائی کوئی اور کھڑا ہو جائے. دیکھا پھر عثمان کھڑے ہو گئے، کہا 100 اور لکھ لیجیے. پھر بائیں طرف آگے 100 اور لکھوا رہے ہیں. اتنے بڑے مالدار. آپ نے اپنی جوانی اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دی، اور ایسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا، ایسا عشق اور ایسی محبت کی مثال قائم کر دی کہ آپ خلیفہ صوم ہیں، آپ کی ریاست ہے، آپ کے اصول و ضوابط چل رہے ہیں، آپ کے ماتحت بڑی دنیا کی طاقتور فوج ہے کہ آپ اشارہ کریں، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، ریاستوں کی ریاستیں الٹ دینے والی آپ کے پاس فوج موجود تھی. چند خارجیوں نے مدینۃ المنورہ کا محاصرہ کیا. 40 دن تک آپ کا پانی بند رکھا. آپ کے سپہ سالار قاضی القضاء حضرت علی المرتضی جو شیر خدا ہے آئے، درخواست دی امیر المومنین آرڈر دیجئے ان خوارج کا کلا کما کر دیں گے. ایک لمحے کے بعد آپ کو ایک خارجی بھی نظر نہیں آئے. امیر المومنین نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں، کوئی نہ اٹھے بھی بیٹھے رہو، میں یہ سمجھتا ہوں، لیکن میں وہ اللہ کے نبی کا غلام ہوں، وہ اللہ کے نبی کا عاشق ہوں کہ میرے دل کی تمنا، خواہش اور آرزو ہے کہ مدینہ کی پاک دھرتی پر جس کا سب سے پہلے خون گرے وہ میں عثمان ہونا چاہیے. میں نہیں چاہتا میرے آقا کے کسی دشمن کا ناپاک خون مدینہ کی پاک دھرتی پر گرے. میری جان جاتی ہے چلی جائے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین اگر بات ایسے ہے تو آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خون کے بدلے سے علی بری و ذمہ ہوگا. حضرت نے فرمایا بری و ذمہ ہوگا، لیکن میں دشمن کا خون، ناپاک خون اپنے محبوب کے شہر میں نہیں گرنے دیکھتا جاتا.
میں وہ پہلا انسان بننا چاہتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے امن کی خاطر میرا خون پہلے بہے، کسی اور کا نہ بہے۔ اور ہم ایسے عاشق رسول ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دل سے بغض، کینہ، حسد جانے کو تیار ہی نہیں ہے، نام چھوڑنے کو تیار ہے۔ پیر صاحب کے ساتھ ہماری پہلی شرط یہی ہے، حضرت صاحب ساکو نماز دساؤ، روزہ دساؤ، ساکو صدقہ خیرات دے فضائل دساؤ، لیکن ساکو ایک گال نہ دسائے پہ میں بھرا نہ لڑیا کھڑا تو تو نہ آکھی پہ چھوڑ، میں بھیڑ نہ لڑیا کھڑا تو تو نہ آکھی پہ چھوڑ، میں سوتر ملے نال کوئی ہمسائے رشتہ دار نہ لڑیا کھڑا تو میں کو نہ آکھی پہ جو چھوڑ، ایک گال ہی نہ آکھی، یہ میرا ذاتی معاملہ پیر صاحب، ایک گال آکھنے تو جان دری خانقاہ جانے ایسا ویلے پہ کیا اصلاح تھی میں نے دسو۔